شہید و جہاں کا مقام اللہ شہید و جہاں کا مقام اللہ شہید و جہاں ہے عرش خدا زیر دام اللہ ہے عرش خدا زیر دام اللہ شہید و جہاں کا مقام اللہ شیر بطور خاص سماعت فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہا المدد یا نبی وقت مشکل کہا مدد یا نبی وقت مشکل تو بگڑے بنے میرے کام تو بگڑے بنے میرے کام تو بگڑے بنے میرے کام ایک شعر سماعت فرمائیں ہمارے پیارے آقا کی کیا سیرت مبارکہ ہے کیا ان کا طرز زندگی ہے سماعت فرمائیں اور یہ پیارے آقا کی زندگی اور حیات پاک کا ایک رخ ہے جو آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سماعت فرمائیں شہید و جہاں کا مقام اللہ جفاؤں کے بدلے دعائیں عطا کی جفاؤں کے بدلے یہ ہے آپ کا انتقام
مصطفیٰ انکار مصطفیٰ کلام حضور مجدد مراد آبادی حضور خطیب اعظم شہزادہ مجدد مراد آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان جفا کے بدلے یہ ہے آپ کا انتقام اللہ، یہ ہے آپ کا انتقام سے پہلے یہ ایک شعر سماعت فرمائے. رسول و نبی ہر شہید و ولی کے رسول غریب نواز مصطفیٰ کلام حضور مجدد مراد آبادی حضور خطیب اعظم جانشین حضور مناظر اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دم مدار. میرے مصطفیٰ ہیں امام اور مقطع بطور خاص سماعت فرمائے. تجھے انتخاب قدیری ہو کیا غم حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نڈر شخصیت کا نام ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی بھیڑ سے بھی نہیں گھبرایا. آج کل ذرا ذرا سی بات پہ مولوی بیان بدل دیتے فتویٰ بدل دیتے. میں ابھی کی تازہ بتاؤں. ایک مولوی ہے غیر مقلدوں کا مولوی کیا ہے جرسیس نام بھی تو خبیث کا ایسا منہ پہ آتا نہیں آسانی سے. اس نے پچھلے 2 مہینے بڑی دبا کے تقریریں کی. کاٹ دو مار دو یہ کر دو وہ کر دو یہاں گھس جاؤ وہاں گھس جاؤ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور حد تو یہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے سنیوں نے اس کے تقریروں کے کلپ اپنے اسٹیٹس پر لگائے. بڑے بڑے پکے سنیوں نے. میں نے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھو رنگ دیکھو مجھے معلوم تھا ہونا کیا. ذرا سا اس کی چابی ٹائٹ ہوئی ہلکی سی فوراً بیان آ گیا اس کا. میرے منہ سے کچھ باتیں غلط نکل گئیں میں اس کی معافی چاہتا ہوں.
اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، 2 منٹ میں کام تمام ہو گیا. ساری اکڑ، ساری جمع مردی، ساری ہمت، سارا حوصلہ 12 کے بھاؤ بہ گیا، ختم. یہ ہے آج کل کے مولویوں کا حال. مگر حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کا نام ہے کہ جو اگر پہاڑ سے بھی ٹکرایا تو پیچھے مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ساتھ میں پتھر اٹھانے والا بھی ہے کہ نہیں. ساتھ میں پہاڑ سے ٹکرانے والا تو ان کا کوئی ساتھی ہونا ناممکن. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اگر پہاڑ کے دباؤ سے میں پیچھے کو کھسکا تو کوئی ہاتھ بھی لگانے والا ہے کہ نہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا. ہزاروں میں رہے چاہے لاکھوں میں رہے، مگر ہمیشہ وہی کہا کہ جو حق ہوا، جو سچ ہوا. بڑے بڑے ایسے ماحول میں کہ جہاں سنی علماء کا جانا مشکل ہو، تقریر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جانا مشکل ہوتا تھا. حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا اپنے دم پر ایسے علاقوں میں خطاب فرما کر آیا کرتے. اور یہ سورت بھی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. سورت کے کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یا تو سنی مولوی جاتا نہیں تھا، جاتا تھا تو بالکل گڑ جیسی میٹھی تقریریں کر کے آتا تھا. کتنے علاقے اس سورت کے ایسے ہیں. لیکن حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، بھئی اس کی آواز آپ بڑھائیے، اس کی آواز بڑھائیے. نہیں میں اتنی دور سے بولوں گا، آپ بڑھائیے. ہاں بس اتنے رکھیے گا، اب اس کو چھوئیے گا مت بالکل. ہاں شجر ممنوع کر دو اسے، بالکل چھونا نہیں ہے. قریب تو اس کے کبھی کبھی جاؤں گا میں. ہاں تو اس صورت میں بھی ایسے کتنے علاقے ہیں کہ جہاں سنی مولویوں کو گزر نہیں تھا. اور آج بھی ہمارے صوفی عبدالعزیز صاحب قدیری فرما رہے ہیں کہ آج بھی نہیں ہیں. مگر حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے علاقوں میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر سنیت کا کام کیا ہے. تو یہ انہیں جو کمک آتی تھی، آتی کہاں سے تھی؟ یہ تھے تو وہ بھی انسان. ایسا تو ہے نہیں کہ لوہے کے بنے ہوئے تھے. یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ طاقت، یہ پاور، یہ ان کو آتی کہاں سے تھی؟ کوئی کہے کہ وہ قرآن کریم کے مترجم تھے اس لیے طاقت تھی، کوئی کہے کہ وہ قرآن کریم کے مفسر تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی کہے کہ ہزاروں علماء کے استاد تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی کہے کہ ہزاروں حفاظ، ہزاروں قراء، ہزاروں شعراء کے وہ استاد تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی یہ کہے کہ وہ لاکھوں مریدوں کے پیر تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی کہے کہ وہ 150 کتابوں کے مصنف تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی یہ کہے کہ وہ برتن فیکٹری کے مالک تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی کہے کہ وہ کشتی میں پہلوانی کرتے تھے، پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی یہ کہے کہ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان میں طاقت تھی، کوئی یہ کہے کہ ان کی رگوں میں امام حسین کا خون تھا اس لیے ان میں یہ طاقت تھی. کہنے والا اپنے اپنے انداز سے کہہ سکتا ہے اور سب کا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے. اگر کوئی یہ ساری باتیں کہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. یہ سارے کمالات ان میں تھے، یہ ساری خوبیاں ان میں تھیں،
یہ سارے فن ان میں تھے، یہ ساری عظمتیں ان میں تھی۔ اگر میں یہ بات کہوں بالکل صحیح ہے، عزیزی شعیب قدیری یہ بات کہیں بالکل صحیح ہے، علامہ حافظ جاوید قدیری یہ بات کہیں 100% صحیح ہے، کوئی بھی یہ بات کہے صحیح ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ لیکن حضور مجدد مراد آبادی کیا فرماتے تھے؟ ہمارا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے کہ صاحب ان میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہے کہ صاحب اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اس لیے تھا کہ پہلوان تھے، کشتی لڑتے تھے، ڈنڈا چلانا انہیں آتا تھا، تلوار چلانا انہیں آتا تھا، بندوق چلانا انہیں، سارے کام آتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں نمبر 2 کے کٹے چلاتے ہوں، الحمدللہ لائسنس والے تھے۔ سارے اللہ تعالیٰ نے انہیں فنون عطا فرمائے، مہارتیں عطا فرمائیں، اس لیے ان میں دم تھا، اس لیے ان میں طاقت تھی، اس لیے ان میں حوصلہ تھا۔ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کہنا صحیح بھی ہے، لیکن حضور مجدد مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ دم مجھ میں آتا کہاں سے تھا، ان کی زبان سے سماعت فرماتے کہ میاں لاکھوں کے دشمنوں میں پہنچ جائے تو ڈر نہیں ہے، بڑے سے بڑا مولوی سامنے آ جائے تو ڈر نہیں ہے، بڑے سے بڑا پہلوان سامنے آ جائے تو ڈر نہیں ہے۔ آخر کیوں تھا، کیا ان میں ایسا؟ حضور مجدد مراد آبادی خود ارشاد فرماتے ہیں تجھے انتخاب قدیری ہے کیا غم، تجھے کہ تو ہے نبی کا غلام اللہ، کہ تو ہے نبی کلام حضور مجدد مراد آبادی، کلام حضور مجدد مراد آبادی، فیضان حضور مجدد مراد آبادی، فیضان حضور مجدد مراد آبادی، شہزادہ حضور مجدد مراد آبادی، جشن حضور سلطان الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھے انتخاب قدیری ہے کیا غم، کہ تو ہے نبی کا غلام اللہ۔ یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی مہارتیں، اتنا علم، اتنی پاور عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی سے دبتے نہیں تھے۔ کہیں پر طاقت کی بات آ جائے تو نہیں دبتے تھے، کہیں پر علم کی بات آ جائے تو نہیں دبتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں، ہمارا ماننا ہے، ہمارا کہنا ہے
ہمارا یقین ہے کہ ان کا علم ان کو سرخرو رکھتا تھا، ان کے فنون ان کو سرخرو رکھتے تھے۔ سرکار مدار العالمین، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار مخدوم شمنا، سرکار شاہجی میاں، سرکار اللہ میاں، سرکار تاج الاولیاء، سرکار قبلہ عالم کا فیضان انہیں ہر محاذ پر سلبنم رکھا کرتا تھا، ہر محاذ پر آگے آگے رکھا کرتا تھا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، مگر حضور مجدد مراد آبادی اپنے اس مقطع میں ساری حقیقتوں کو اجاگر فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی دل سے سچا پکا غلام مصطفیٰ ہو جائے، دنیا کا کوئی راز آ جائے، کوئی محاذ آ جائے، کیسے حالات آ جائے، غلام مصطفیٰ کسی محاذ پر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کسی محاذ پر ہارنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کئی محاذ پر پیچھے بھاگنے والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم فیضان مجدد مراد آبادی، خدا خطیب اعظم، جشن حضور غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارے پاس علم ہو کہ نہ ہو، تمہارے پاس طاقت ہو کہ نہ ہو، تمہارے پاس اسباب ہو کہ نہ ہو، نہ ہو، مگر سچے پکے غلام مصطفیٰ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اصلی طاقت یہ ہے، اصلی تمہاری پاور یہ ہے کہ تم سچے پکے غلام مصطفیٰ بن جاؤ۔ ارے حضور مجدد مراد آبادی ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، غالباً حامد لکھنوی کا یہ شعر ہے کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ سبحان اللہ۔ تکیہ مطلب ڈیپینڈ ہونا، دار و مدار ہونا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، اور بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کمانی والے پر۔ یہ ہے غلام مصطفیٰ کی طاقت، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے پیارے نبی کے سچے غلام کی پاور۔ ارے صحابہ کرام جب میدان میں آتے تھے تو کسی کے پاس طرح تلوار، کوئی ایسا ہوتا تھا کہ نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ بھالا ہے، نہ تیر کمان ہے، کچھ نہیں ہے، بس پیارے نبی کی غلامی کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکو ہوتے تھے، وہی پاور، وہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے مترجم بعد میں بنے، مفسر بعد میں بنے، محدث بعد میں بنے، مصنف بعد میں بنے، مدرس بعد میں بنے، سب کچھ بعد میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے یہ نعمت عطا فرمائی کہ انہیں سچا پکا پیارے نبی کا وفادار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوتے تھے نا، ہم اور آپ سوتے کیا کرتے؟ خراڑی تو آتے، بادے کو تو میں نے دیکھا سوتے سوتے گانا گاتا، جو دن بھر سنا، جو دن بھر دماغ میں گھوما، سوتے سوتے ایک دو لائنیں گایا۔ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے سوتے کئی پارے پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوتے سوتے۔ شروع میں تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ سو نہیں رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں اور پڑھ رہے ہیں۔ شروع میں ہمیں ایسا لگتا ہے،
لیکن جب بڑے ہوئے تھوڑا شعور جاگا تو احساس یہ ہوا کہ ابھی سو رہے ہیں. حضرت کے خراٹے بھی آتے تھے. پتا چلا کہ بیچ میں کئی کے پارے پڑھ لیے پھر خراٹے آ رہے. سوتے سوتے کئی پارے. یہ کیا ہے؟ یہ سچے پکے غلام مصطفیٰ ہونے کی علامت. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت عظمتوں سے نوازا, بہت نعمتوں سے نوازا, اور یہ سب کچھ انہیں اس لیے ملا کہ وہ پیارے نبی کے سچے پکے وفادار. آپ نے نواز شریف سماعت فرما لی, مگر چونکہ جشن سلطان الہند ہے, منقبہ شریف ضرور میں پڑھوں گا, جو میں مطلب گھر سے من بنا کے آیا تھا کہ منقبہ شریف پڑھنی ہے. اور منقبہ شریف بھی آپ کو میں بڑی قدیمی سناؤں گا. حضور مجدد مرر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام. حضرت کے اتنے کلام ہیں کہ اگر ایک طرف سے پڑھنا شروع کر دو نا تو لوٹ کر پھر اس کلام کا جو نمبر ہے نا وہ 3000 دنوں کے بعد آئے گا, اگر روزانہ بھی ایک کلام پڑھا تو 3000 دنوں میں سال کتنے ہو گئے؟ لگ بھگ 9 سال بیٹھے ہوئے. ایسا ہی ہے نا؟ میری گھڑی ذرا خراب ہے, ہاں کیلکولیٹر والا ہوں میں, نہیں جڑتا حساب. اگر روزانہ آپ ان کا کلام پڑھیں گے نا تو آج جو کلام پڑھا تھا اس کا نمبر لوٹ کے 9 سال کے بعد آیا ہے. اتنے کلام ہے حضور مجدد مرر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے میں خود کلام نہیں کہتا. جب ابا کا مال اتنا ہے تو میں کیوں کماؤں؟ اور کیا, جب باپ اپنا خزانہ چھوڑ کے گئے تو ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ عیش کرو. بہرحال